جن کے بال بکھرے ہوئے، جن کے جسم پہ پھٹے پرانے لباس. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گوار ہے نا، ان للہ اہلین من النار، وہ میرے گھر والے. زور سے بولو. اللہ فرماتا ہے وہ کون؟ وہ میرے گھر والے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ کون لوگ ہیں جو تیرے گھر والے؟ اللہ فرماتا ہے فرشتوں ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں جو میرے گھر والے. بال بکھرے ہوں گے لیکن میرے گھر والے، ٹوٹی چپل پہن کے چلتے ہوں گے لیکن میرے گھر والے، چہرے پہ تفکرات کے آثار ہوں گے لیکن میرے گھر والے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہوں گے لیکن میرے گھر والے. کوئی ان کی سنتا نہ ہوگا لیکن میرے گھر والے ہیں وہ. کوئی انہیں جانتا نہ ہوگا لیکن میرے گھر والے ہیں وہ جھوپڑیوں میں رہتے ہیں لیکن میرے گھر والے. اب بچاؤ جسے رب اپنا گھر والا کہتے. آج کوئی ودھایک کسی کو کہہ دے یہ میرا اپنا ہے، آج مکھیا جی کہہ دے یہ میرا اپنا ہے، آج کوئی نیتا کسی کو کہہ دے یہ میرا اپنا ہے، اس کا پیر تو ساتویں آسمان سے اوپر چلا جاتا ہے کہ مکھیا جی نے مجھے اپنا کہہ دیا، ایک نیتا نے مجھے اپنا کہہ دیا، ایک ودھایک نے مجھے اپنا کہہ دیا. اب بولو جس کو رب کہے کہ میرا گھر والا، اب اس کا مقام رب فرماتا ہے میرے گھر والے. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں من دعا حامل القرآن الی طعامی وسقاہ او سقاہ وشرابی. ہاں جو شخص ایک حافظ قرآن کو، ایک قرآن پڑھنے والے کو اپنے دسترخوان پہ بلا کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تو حافظ قرآن کا تو پیٹ بھرتا ہے، لیکن کھلانے اور پلانے والے کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. لیکن آج کیا حال ہے؟ آج میاں بیوی آپس میں باتیں کرتے ہیں نا کہ دیکھو اگر بیٹا پیدا ہو، اچھا ہو، خوبصورت ہو، ذہین ہو، سالم الاعضا ہو، اسے ہم ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، پروفیسر بنائیں گے، افسر بنائیں گے. مثال کے طور پہ کسی کے پاس 4 بیٹا ہوا اور 3 بیٹا بہت خوبصورت ہے، اچھا ہے، ہاں اعلیٰ ذہن کا ہے، صالح الاعضا ہے، تو ایک کو ڈاکٹر بنانے کی بات چلتی ہے، ایک کو انجینئر بنانے کی بات چلتی ہے، ایک کو افسر بنانے کی بات چلتی ہے. اگر چوتھا بیٹا معذور ہو گیا، نابینا ہو گیا، اگر وہ لڑگڑا ہو گیا، اگر لولا ہو گیا یا کمزور ذہن کا ہو گیا، بیوی کہتی ہے چوتھے کا کیا کرو گے؟ یہ تو بہت پریشانی کا عالم ہے، 3 تو چلا جائے گا پڑھنے، لیکن چوتھا. تو شوہر کہتا ٹینشن کائے لیتے ہو؟ ٹینشن مت لیا کرو، ہم تھوڑی نہ ٹینشن لینے والے. مدرسہ غریب نواز ندورہ میں کھلا ہے نا، وہاں جا کے مولوی صاحب کے حوالے کر دیں گے، وہ اپنا جھیلتے رہے. تمہارا بچہ خوبصورت ہے، ڈاکٹر بناؤ، اچھا ہے انجینئر بناؤ، اور سالم الاعضا ہے پروفیسر بناؤ. نابینا ہے مدرسہ بھیج دو، لنگڑا ہے مدرسہ بھیج دو، اپاہج ہے مدرسہ بھیج دو، مجبور ہے مدرسہ بھیج دو. میری قوم کے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ، انگریز اتنے ترقی کر گئے، سائنس نے اتنی اڑان مار لی، لیکن اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی انگریز تمہارے سالم الاعضا بچوں کو ڈھونڈ رہی ہے، تمہارے اچھے بچوں کو سنبھال رہی ہے، تمہارے اچھے بچے کو یہ انگریز قبول کر رہے ہیں. لیکن ذرا دیکھ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی مصطفیٰ کی نوری چادر دیکھ کہ نوری چادر تیرے نابینا بچے کو سنبھال رہی ہے، مصطفیٰ کی رحمت تیرے اپاہج کو سہارا دے رہی ہے. اسی لیے آج تک کوئی نابینا کسی کتاب کا حافظ نہ بنا، لیکن قرآن کا حافظ بن گیا. اللہ اللہ اللہ. نابینا حافظ بڑے مشہور. جو نابینا حافظ بن گیا نا تو سمجھ لیجئے اس حافظ کی درسگاہ میں جو بچہ حافظ بن گیا وہ بھی ٹناٹن حافظ بن جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اعجاز ہے قرآن کا، یہ معجزہ ہے قرآن کا. سمجھ لیجئے. اور دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ اگر کوئی بچہ ڈاکٹر، انجینئر، کیمبرج سے پڑھ کے آئے، آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے، کسی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے، اگر باپ مر گیا تو کیا کرے گا؟ وہ جنازہ پڑھائے گا؟ کیا فاتحہ پڑھے؟ آتا ہی نہیں اسے نا. وہ تو قبر پہ جائے گا نہیں، اور جائے گا بھی تو پڑھے گا کیا؟ لیکن سنو، جس کو نابینا سمجھ کر مدرسے میں قرآن پڑھایا تھا، جس کو لنگڑا سمجھ کر مدرسے میں قرآن پڑھایا تھا، جس کو اپاہج سمجھ کر مدرسے میں قرآن پڑھایا تھا،
وہ اگر قبر پہ نہ بھی گیا، گھر بیٹھے ہوئے سورہ اخلاص پڑھ کے اگر تمہارے نام سے اس نے احسان ثواب کر دیا، اللہ اس کے دعاؤں کی برکت سے تمہاری قبر میں بخشش کا۔ اب بتاؤ کام کون آیا؟ وہ ڈاکٹر کام آیا، وہ انجینئر کام آیا، وہ پروفیسر کام آیا؟ نہیں، کام آیا تو قرآن پڑھنے والا، کام آیا تو حدیث پڑھنے والا، کام آیا تو مدرسے میں پڑھنے والا، جسے حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی۔ لیکن ایک بات اور کہہ دوں، حافظ بنائی، عالم بنائی، قرآن پڑھائی، لیکن ہم یہ نہیں کہتے اپنے بچے کو ڈاکٹر مت بنائیے، اپنے بچے کو انجینئر مت بنائیے، اپنے بچے کو پروفیسر مت بنائیے، اپنے بچے کو پائلٹ مت بنائیے۔ آج کا دور ایسا ہے، 3 ٹائم مت کھاؤ، ایک ہی ٹائم کھاؤ، 2 ٹائم کھاؤ، 1 ٹائم کی قربانی دو، لیکن اپنے بچے کو پڑھاؤ۔ جاہل مت رکھو، دنیا کی تعلیم بھی دو اور دین کی بھی تعلیم دو، تاکہ دنیا کی تعلیم کے ذریعے وہ بچہ دنیا کمائے، اور جب دین کی تعلیم ہوگی تو گھر میں دینداری بھی ہوگی، مصطفیٰ کا قانون بھی جانے گا وہ، مصطفیٰ کی شریعت بھی پہچانے گا وہ۔ اور آج ضرورت ہے، لیکن آج حال کیا ہے؟ سماج کو دیکھیے، معاشرے کو دیکھیے، ایک بچہ میٹرک پڑھتا ہے، اسے یہ بھی پتا نہیں وہ بندہ کس کا ہے، وہ امت کس کی ہے۔ ہمارے کٹک میں حضرت ایک لڑکا سامنے سے جا رہا تھا، مولانا صاحب نے کہا کہ حضرت معلوم نہیں یہ لڑکا فلاں کا ہے، راؤدین بھائی کا بیٹا ہے، اور بہت اچھی انگریزی بولتا ہے، 10ویں کلاس میں پڑھتا ہے، یہ ذرا اس کو بلائیے۔ بلایا، واقعی بہت ٹیلنٹڈ تھا وہ۔ تو میں نے کہا بیٹا کچھ دین بھی سیکھتا ہے، کچھ دین بھی سیکھا ہے؟ تو سیکھتے ہیں تھوڑا بہت، کلمہ یاد ہے نہیں؟ میں نے پوچھا امت کس کی ہو؟ علاؤدین کی، باپ کا نام لے رہا۔ یہ حال ہے ہماری قوم کا، انگریزی بولتا ہے بچہ، لیکن اسے پتا نہیں کہ امت کس کی ہے، وہ بندہ کس کا ہے وہ۔ میرے دوستو، بناؤ اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر، لیکن گھر میں دین بھی لاؤ، تاکہ وہ بچے دین سیکھیں۔ ہماری بیٹیوں کا حال کیا ہے؟ بیٹیاں پڑھتی ہیں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں پڑھیں، لیکن آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، اس حالات کے پیش نظر ضرورت اس بات کی ہے اپنی بیٹیوں کو لاؤ پردے کے اندر، لاؤ حجاب کے اندر۔ آپ دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے؟ پوری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہے، ہماری نسلوں کے پیچھے پڑی ہے، ہماری بیٹیوں کے پیچھے پڑی ہے۔ آج یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کی بیٹیاں گھروں سے باہر آئے، بے پردہ ہو جائیں، موبائل کے نام پر، سائیکل کے نام پر، موٹر سائیکل کے نام پر۔ مسلمانوں کیا جواب دو گے؟ کیا ہوگا ہمارا؟ آج ہمارا سماج بھی کچھ ایسا ہے نا، اگر کوئی بیٹی دینی تعلیم حاصل کر رکھی ہے تو اس سے شادی نہیں کریں گے اپنی بیٹی، ہم کو چاہیے آئی اے، پی اے، گریجویشن وغیرہ وغیرہ وغیرہ، مجبوراً پڑھانا پڑتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں آج جو حالت ارتداد میں بچیاں ہیں، آج ہماری بیٹیاں مصطفیٰ کا دین چھوڑ کر کہیں اور چلی جائے اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے، گنبد خضرا کی چھاؤں کو
وہ کسی اور طرف جائے اور ہمارے چہرے پر کوئی فکر نہ ہو، ہم کچھ نہ سوچیں. یہ افسوس کی بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی بھاگ گئی، وہ جانے. میں کہتا ہوں قوم کی ایک بیٹی پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے. محلے میں ایک شخص کی شہزادی پورے محلے کی ہوتی ہے. اپنے گھر میں دین لاؤ. ناول کی کتابیں تم نے اپنی بیٹیوں کو لا کے دیا، گانے کی کتابیں تم نے اپنی بیٹیوں کو لا کے دیا، کہانی کی کتابیں تم نے اپنی بیٹیوں کو لا کے دیا. کاش کبھی سیرت عائشہ کی کتابیں بھی لا کے دیا ہوتا، سیرت فاطمہ کی کتابیں بھی لا کے دیا ہوتا، تاکہ بیٹیاں ان کتابوں کو پڑھ کے یہ سمجھتی قبل شادی ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے اور بعد شادی ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے. جلسہ کرنے سے مقصد حاصل نہیں ہے اگر اس جلسے کا فائدہ زمین پر نہ اترے. ہنگامے کر لیں آپ، نعرہ لگا لیں آپ، نذرانے دے لیں آپ، ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اپنے آپ کو سدھاریے، اپنے سماج کو سدھاریے، اپنی نسلوں پر، اپنے بچوں پر خیال کیجئے. آپ کا بیٹا جا کر رہا کر کیا رہا ہے، آج بچا کے رکھیے گا نا، کل مسکرائیے گا کہ میرا بیٹا دیندار ہے. زمانہ آپ کی اولاد کی تعریف کرے گا. سمجھ رہے ہیں نا. اور مدرسہ بڑے خوش نصیب ہیں آپ. میں تو اس بستی کو بہت خوش نصیب بستی سمجھتا ہوں جس بستی میں اللہ کے رسول کا گھر آباد ہے، اور جس بستی کے مدرسے میں مہمان رسول پڑھتے. اللہ ان کا مقام تو دیکھ لو. ایک آخری بات سنو اور پھر تقریر ختم. ان کا مقام آقا فرماتے ہیں قبرستان سے گزر جائیں تو اللہ 40 روز کے لیے قبر سے قبر مردوں کے اوپر سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. یہ ان کے قدموں کی برکت ہے. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی، پریشانی ہے، بیماری ہے، مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے، پریشانیوں نے جنم لے رکھا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی. اگر قسمت سے ماں باپ زندہ ہے نا، یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ماں کے پاس چلے جاؤ، باپ کے پاس چلے جاؤ. امی جان بیمار ہو، دوا اثر نہیں کرتی، دعا کر دیجئے. بے روزگار ہو، روزگار لگ جائے، دعا کر دیجئے. دکان تو ہے لیکن برکت کا نزول نہیں، امی جان دعا کر دیجئے. پریشانی نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، امی جان دعا کر دیجئے. قسم خدا کی اگر ماں نے دوپٹہ پھیلا دیا اور تمہارے لیے دعا کر دیا تو اللہ پہاڑ جیسی مصیبتوں کو بھی ماں کی دعاؤں کی برکت سے کام. اور اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ میں سے دونوں دنیا سے چلے گئے تو پھر آ جاؤ مدرسہ. کیا نام ہے مدرسہ؟ غریب نواز ہے. مدرسہ اہل سنت غریب نواز میں آؤ. قاری غلام مصطفیٰ صاحب کو چند پیسے نذرانے کے دو اور کہو کہ حضرات پریشانی یہ ہے، یہ پیسے لیجئے نذرانے کے، بچوں کو دے کر میرے لیے دعا کر دیجئے. قسم خدا کی اگر ان بچوں نے دعا کر دیا نا، ان بچوں نے اگر دعا کر دیا دل سے، تو بگڑا مقدر تمہارا سمجھ جائے. سمجھ رہے ہیں کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ چلتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، یہ اٹھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، یہ بیٹھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، یہ سوتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں. ایک عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ میں رات میں ایک بار مدرسے میں کسی مدرسے میں گیا، رات کے سناٹے میں ایک جلسے سے لوٹ رہا تھا، سوچا مدرسے میں ٹھہر جاؤں. رات کا 1-1:30 بج رہا تھا. اسی درمیان میں جب گیا تو دیکھا ہر طرف سناٹا ہے، کوئی جگہ نہیں ہے. ایک ہال میں پہنچا، بہت لمبا چوڑا ہال ہے، لگتا ہے 30-40 بچے سو رہے ہیں، عمر سب کی 8 سے 10 سال کے برابر ہے. میں نے چاروں طرف دیکھا، ہر طرف سناٹا ہے. اچانک ایک طرف سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آئی کان میں. میں نے غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ کوئی پڑھنے والا نظر نہیں آتا، لیکن قرآن پڑھنے کی آواز ضرور آ رہی ہے. بہت غور کرنے کے بعد، بہت غور و فکر کرنے کے بعد دیکھتا کیا ہو، ایک 8 سال کا بچہ ہے جو سو کر رب کا قرآن پڑھ رہا ہے، جو نیند میں رب کا قرآن پڑھتا ہے. یہ مدارس اسلامیہ کے بچے، ان کا مقام یہ ہے جو سوئے تو قرآن پڑھے، جو چلے تو قرآن پڑھے، جو اٹھے تو قرآن
اللہ تمہارا بگڑا مقدر سوار دے. لیکن آج کی حالت کیا ہے؟ آج کی حالت یہ ہے کہ مدرسے کے بچوں پہ نظر بہت سخت رہتی ہے لوگوں کی، ہے نا. اگر چھوٹا بچہ بھی ہے نا، گاؤں گھر میں رہتا ہے تو چڈی پہن کے گھومتا ہے، مدرسہ آ گیا تو کرتا پاجامہ میں آ گیا، لیکن بچے تو بچے ہوتے ہیں. ہم لوگ بھی مدرسے میں پڑھے ہیں، قوم کی کتنی شکایتوں کو ہم لوگوں نے جھیلا ہے، تو نظر بہت سخت رہتی ہے. مدرسے کا بچہ ایسا جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. ارے صحیح بات ہے، بچے تو بچے ہیں، نماز انہیں پڑھنی چاہیے، ادب کے ساتھ رہنا چاہیے. اگر کوئی مدرسے کا بچہ غلطی کر دے تو محبت سے سمجھاؤ انہیں، یہ مہمان رسول ہیں. لیکن مدرسے کے بچوں پر جتنی نظر رکھتے ہو آپ، ذرا اپنے بچوں پر بھی رکھ لیا کرو، اپنی اولاد پہ بھی رکھ لیا کرو، اپنی بیٹیوں پہ بھی رکھو، اپنے بیٹوں پہ بھی رکھو کہ تمہارا بیٹا پڑھائی کے نام پر کہاں جاتا ہے، بیٹی ٹیوشن کے نام پہ جاتی کہاں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہماری عزت لٹ رہی ہے، ہمارا وقار ختم ہو رہا ہے، تب جا کے ہمارا سماج سدھرے گا، ہمارا معاشرہ سدھرے گا. میرے بھائی، بس یہ مدرسے سے محبت کیجئے، علماء سے پیار کیجئے، ائمہ سے محبت کیجئے، اپنے علماء سے ایسی محبت کیجئے کہ آپ ان کے دعاؤں کے حقدار رہیں. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مدرسہ آپ کا ترقی کر رہا ہے، اور بھی اسے ترقی دیجئے. آج حفاظ فارغ ہو رہے ہیں، کل عالم اس مدرسے سے فارغ ہوں، اور بتائیں پوری ہندوستان میں جا کر ہم لدورا کے مدرسہ غریب نواز سے پڑھ کے آئے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بولنے میں کوئی بھی عمدن سہون خطائیں لغزشیں بھول چوک ہو گئی ہو، میں صد دل سے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ بجاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے. یہ محفل نور زندہ باد، فیضان تاج الشریعہ پائندہ باد. السلام علیکم.